ایک پارٹی کے سربراہ کو سزا ہوئی تو ہمیں اس کی خوشی نہیں، یہ کسی صورت میں حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب میں یہ کہنا تھا کہ ایک پارٹی کے سربراہ کو سزا ہوئی تو ہمیں اس کی خوشی نہیں تھی، یہ کسی صورت مٹھائی بانٹنے کی بات نہیں۔ لیکن 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے۔ دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں، ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر، آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز زبان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے، میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں، وہ آئیں اور یہاں پر رہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ نگران وزیر اعظم کون؟ 7 نام سامنے آ گئے۔ جلیل عباس جیلانی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے۔ جلیل عباس جیلانی کی جلد وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان، اور ذرائع کے مطابق دیگر امیدواروں میں محمد میاں سمرو اور حفیظ شیخ کے نام شامل ہیں۔ فواد حسن فواد، صادق سنجرانی، طارق باجوہ اور ناصر محمود کھوسہ کے نام بھی فہرست میں شامل ہیں۔ نگران وزیر اعظم کون؟ 7 نام سامنے آ گئے۔ جلیل عباس جیلانی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی ریاست، پاک فوج اور آرمی چیف کے خلاف سازش تھی۔ وہ وفاقی کابینہ کے الوداعی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ 9 مئی کا دل خراش واقعہ جو ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اس کرائسس کے اوپر پوری قوم نے ایک ہو گئی، وہ دوسری طرف ایک جتھا تھا اور پوری قوم کا اتحاد ایک طرف تھا۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو صورتحال آج یکسر مختلف ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے، اس کو رد کیا۔ اور اس وقت جو سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جو اپنی پختگی دکھائی اور فرمنس دکھائی اور ایک لیڈرشپ انہوں نے دکھائی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات گھنٹوں میں قابو میں آ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے دھواں دار خطاب، کہا آرمی تنصیبات پر اقتدار کے لیے حملہ کیا گیا۔ اخلاقی پستی دیکھیں، اس کے ہزاروں چاہنے والے سے درست تسلیم کرتے ہیں۔ اربوں ٹیکس وصولی پر حکم امتناعی عدلیہ نے دے رکھا ہے، اب انتخابات سے ملک میں استحکام آئے گا۔ پارلیمنٹ کے اراکین نے کوشش کی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس میں کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے توقع رکھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جو ہے سب لوگ واپس آئیں اور بہتر پرفارم کر سکیں۔ جو کمپلشن یا رکاوٹیں اور جو کھنڈرات جو ہے پرانی حکومت جہاں پہ چھوڑ گئی تھی، ہم ابھی انہی کو سنبھال رہے ہیں، اس پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکی۔ اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پیمرا ترمیمی بل 2023 متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ بغیر پڑھے کہا گیا کالا قانون لایا جا رہا ہے۔ بل میں چیئرمین پیمرا کے اختیارات کو کم کیا گیا۔ بل میں صحافیوں کے لیے متعدد مراعات ہیں۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کیا ایک شخص کے اختیارات کم کرنے سے بل کالا ہو جاتا ہے؟ پیمرا ترمیمی بل تمام فریقین کی مشاورت سے تیار کیا گیا تھا۔ جو پیمرا ہے وہ کسی کا آگے بڑھے۔ ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اور افغانستان کے خلاف 18 رکنی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کے مطابق بابر اعظم کپتان اور شاداب خان نائب کپتان ہوں گے، جبکہ طیب طاہر، سعود شکیل اور آل راؤنڈر فہیم اشرف شامل ہیں۔ انفٹ احسان اللہ، حارث سہیل اور شان مسعود منتخب نہیں کیے گئے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ون ڈے سیریز شری لنکا میں کھیلی جائے گی۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق کہتے ہیں کہ سعود شکیل صرف
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल होंगे। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के मैच से होगा। मैं सिलेक्शन टीम के साथ काम करूंगा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का कि जो सिलेक्टर्स हों वो जिस टाइम हमारा फर्स्ट क्लास के मैचेस वगैरह हो रहे हो वो ग्राउंड में जाके देखें, प्लेयर्स को पिन पॉइंट करें। इंशाल्लाह ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। मेरे ख्याल में सारे लड़के अच्छे हैं। ये भी लड़कों ने फर्स्ट क्लास में भी और सारी जगह पे परफॉर्मेंस दे रखी थी, उसके बेस पे ये सारों के नाम थे। ये कोई नाम ऐसे नहीं है कि ये फाइनल है कि जी इसके बाहर हम नहीं जा सकते। हमारे पास पूरा ये एरिया खुला है, किसी की भी हमें प्लेयर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने घोटकी में सैलाब मुतासरीन में घरों की तकसीम के मंसूबे का आगाज कर दिया है। अपने खिताब में कहा कि एक बुजुर्ग वज़ीर आसिम ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, लेकिन अब एक घर भी नहीं बनाया जा सका। सिंध के बेघर सैलाब मुतासरीन को छत देने के वादे की तकमील की जानिब एक और बड़ा कदम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने घोटकी में सैलाब मुतासरीन में घरों की तकसीम के मंसूबे का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पीपी चेयरमैन का कहना था, एक बुजुर्ग वजीर आजम ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, लेकिन एक भी घर नहीं बना सका। जिसने आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला था, आपको नौकरियां का वादा किया, घरों को वादा किया और महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का अलावा आपको कुछ नहीं दिलवाया, आज वो पत्नी कहां है और मैं आपके दरमियान में हूं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, बस गुर्बत का मुकाबला करना है, ऐसे मंसूबे लाने हैं जिससे अवाम का फायदा हो। अगर आप मुझे मौका दिलवाएंगे तो मैं पाकिस्तान भर में गरीब औरतों को ना सिर्फ अपना जमीन का मालिक बनाएंगे, मगर उनको भी आपकी तरह हम बैंक अकाउंट्स दिलवाएंगे, किस्तों पे, बिला सूद कर्जे पे उनको अपना घर बनाने की सहूलत भी फराहम करेंगे। वजीर आला सिंध ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा, हमने सैलाब के दौरान ही आबपाशी के निजाम को ठीक किया। कम वक्त में वो तमाम तरक्याती काम किए जो नामुमकिन नजर आते थे। उधर कराची में यूएई काउंसिल खाने में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब सजाई गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स में सब्ज रैली परचम बुलंद करने वाले खुसूसी बच्चे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से आफ्ताब खान। बरादरी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कराची में यूएई कौंसिल खाने में जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक अली लाखानी ने भी शिरकत की। यूएई कौंसलेट की जानिब से रवां साल जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में कामयाब होने वाले 80 पाकिस्तानी बच्चों को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। 2019 में मैं अबू धाबी गई थी, वहाँ से मैंने रनिंग में 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल विन किया था, शॉर्ट पुट में 3rd पोजीशन और रिले रेस में 2nd। रेस में अबू धाबी गई थी और वहाँ मैंने साइकिलिंग 2 किलोमीटर रेस में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल यूएई कराची फकीद अतीक अल रोमैती का कहना था, पाकिस्तान और यूएई के देरीना ताल्लुकात है। यूएई में 17 लाख पाकिस्तानी बरसर रोजगार और मुकीम है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसी बच्चे तवज्जो के मुस्तहिक है। बहुत हम लोग को दिल जीत के आए हुए, सब ने मेडल पहन के आए हुए और इनके चेहरे में इतना माशाल्लाह मुस्कुराहट, प्यार, इनकी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग इनके साथ देंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक अली लाखानी का कहना था, यूएई पहला मुल्क है जिसने स्पेशल बच्चों को तकरीब में दावत दी। स्पेशल बच्चों को जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक करने का अमल लायक तहसीन है। हमारा मकसद यही है कि खेल के जरिए कैसे उनकी लाइफ में तब्दीली लानी है और उनको लाना है मेन सोसाइटी में। उनको हम चाह रहे हैं कि ये बच्चे आइसोलेट ना हो, ये इंटीग्रेट हो जाए हमारे पूरे माशरे में। कौंसल जनरल यूएई कराची की जानिब से स्पेशल बच्चों में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तोहफे भी तकसीम किए गए। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज कराची। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लाखों करोड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए बेपनाह आपने इन 16 माह में
خدمات انجام دی ہیں، لیکن یہ پاکستانی ڈائسپورا جو کہ شمالی امریکہ میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، خلیج میں اور فار ایسٹ میں، ایسٹ ایشیا میں، یورو ایشیا میں، سب پھیلا ہوا ہے ہر جگہ، اور ان کی محنت اور وہاں پر ان کی ذہنی قابلیت اور ان کی بے پناہ انوویشن، الحمدللہ اس سے پاکستان کا نام امریکہ میں، یورپ میں اور دوسری جگہوں پر بہت روشن ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم ان کو پاکستان آنے کے لیے، یہاں پر اپنے معاملات طے کرنے کے لیے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اور جو ان کے لوازمات ہیں، ان کو ہم اگر ان کی مدد کریں برق رفتاری سے اور وقت ضائع کیے بغیر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے ہاں بہت حوصلہ پیدا ہوگا، ان کو بڑی ان کی ہمت افزائی ہوگی، اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں مزید کرنا چاہیے۔ محترم ساجد طوری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح وزارت اوورسیز ان کے لیے کوشاں ہے اور پوری اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان کی سہولت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ دے آر آل گریٹ ایمبیسڈر آف پاکستان۔ اگر آپ ان کو یوں ہی ملیں، وہاں پر ٹیکسی ڈرائیور سے لے کر کاروباری لوگ ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، اگر ان کی ٹریننگ کی جائے، اسکل ٹریننگ کی جائے، جو ہماری لیبر ہے وہ سیمی اسکلڈ ہے، اگر ان کی پوری اچھی ٹریننگ کی جائے، ان کو سرٹیفکیٹس دلوائے جائیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ذریعے، تو جس طرح فلپینس کی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ باہر جاتی ہے تو پاکستان کی لیبر کے مقابلے میں دگنا تگنا وہ کماتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی ریمیٹنسز پاکستان دگنا تگنا ان کے ممالک میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعبہ ہے جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آج وقت آ گیا ہے کہ سعودی عربیہ میں، یو اے میں، حتیٰ کہ یورپ میں بے پناہ اب اسکلڈ جو لیبر اس کی ضرورت ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جنہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں ان کی بے پناہ ضرورت ہے۔ سعودی عربیہ میں نون سٹی بن رہا ہے، آپ آذربائیجان جائیں تو وہاں کی یوتھ کو انہوں نے بڑی کمال طریقے سے ان کی ٹریننگ دی ہے۔ اگر وہی اسلوب اور وہی ماڈلز ہم پاکستان میں لے آئیں تو اس کا پاکستان کی جو ہمارے جو دیار وطن میں باہر جو سمندر پار جو پاکستانی ان کی بے پناہ مدد ہو سکتی ہے، جو آئندہ جائیں گے اور اس کے حلال کمائیں گے، اور پاکستان اربوں ڈالر جو اس کو دیکھیے بتایا انہوں نے کہ 35 ارب کی اس وقت ریمیٹنسز ہیں، یہ پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ تو اگر یہ 35 ارب روپیہ اگر 70 ارب ڈالر بن جائے اگلے چند سالوں میں، جو کہ ممکن ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا ایک پاکستان کا ایک کارنامہ ہوگا۔ تو اس کے لیے یقیناً آئندہ آنے والی حکومتیں مزید اقدامات اٹھائیں گی۔ میں اس وقت ایک دفعہ پھر ساجد طوری صاحب کو، آپ کے سیکرٹری کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان 16 مہینوں میں جو کچھ بھی آپ اس بارے میں کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا۔ میں یہاں پر آج کچھ ایک اور پیکج کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، جس کو انشاءاللہ یقیناً بالکل لیٹن اسپرٹ میں اگلی حکومت اس کو عملی جامہ پہنائے گی۔ تو
تو چونکہ ہمارے پاکستانی جو برطانیہ میں یورپ میں ان کے ماشاءاللہ اولادیں وہاں پر وہ وہاں پر پیدا ہوئیں وہ پڑھے وہاں پر تو اب وہ یقیناً اردو کے ساتھ سندھی کے ساتھ پشتو بلوچی کے ساتھ وہ انگریزی یا جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہ زبان وہ استعمال کرتے ہیں. تو میں صرف ان کی آسانی کے لیے جو ہم نے یہ ان کی مزید ان کی عزت افزائی کے لیے ان کے احترام کے لیے ان کا دل بڑھانے کے لیے اور عملی جو ہم نے کچھ مزید اقدامات اٹھائے ہیں ان کو اگر آپ اجازت دیں تو ان کے لیے چونکہ یہ کیمراز یہ بات ان کو یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اور نارتھ امریکہ میں پہنچائیں گے تو آپ اجازت دیں تو یہ پیکج میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہاں پر جو بچے اور بچیاں ہماری پاکستانی وہاں بستے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو میں خوشی سے میں یہ ہم نے باہمی مشاورت کی ہے اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ اعلانات کر رہا ہوں. نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی بل 2023 to resolve the property issues of overseas Pakistanis to the extent of Islamabad has been approved by the Federal Cabinet. The same will be replicated in all other provinces of Pakistan. Number 2, establishment of hotlines under Chief Secretaries of all the provinces and Chief Commissioner in Islamabad for the resolution of property issues of overseas Pakistani. جس طرح ساجد طور صاحب نے فرمایا کہ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً اس صوبے کے چیف سیکرٹری کو وزیر اعلیٰ کو درخواست کرتے ہیں. جس ماڈل میں ہم نے 2012 میں بنایا تھا 13 میں پنجاب میں قانون سازی کر کے کیا تھا تو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا تھا. جو لوگ گجرات جہلم ساہیوال سرگودا سے راول پنڈی سے جو جاتے تھے باہر ہیں ان کی جھگڑے کیوں بیچارے وہاں پر محنت کرتے ہیں یہاں پر ان کے زمینوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو آپ نے اب باقی صوبوں کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے تاکہ پورے پاکستان کو ہم اس سے کور کریں. اسٹیبلشمنٹ آف اوورسیز پاکستانیز کمیشنز ان آل پروونسز آن دی پیٹرن آف پنجاب اوورسیز پاکستانیز کمیشن جو 2013 میں بن گیا تھا. ریزرویشن آف 10% کوٹا فار اوورسیز پاکستانیز in all public sector housing schemes, including 5% rebate on sale price if the amount is sent as remittance in foreign exchange. یعنی 10% کوٹا ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا جو بھی پبلک سیکٹر کی ہاؤسنگ اسکیمز ہیں اور ان کو مزید جو قیمت کا تعین کیا جائے گا اس میں 5% اس میں ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر وہ یہ رقم فورن ایکسچینج میں بھجوائیں گے. ڈیڈیکیٹڈ امیگریشن کاؤنٹرز فار اوورسیز پاکستانیز ایٹ آل انٹرنیشنل ایئرپورٹس آف دا کنٹری. اوارڈ citation for overseas Pakistanis to recognize top 10 remitters and Hall of Fame at all Pakistan missions abroad. یعنی جو سب سے بڑے 10 افراد یا کنبے وہ اپنی ریمیٹنسز جو سب سے زیادہ جن کی ہوں گی وہ بھیجیں گے تو ان کو انشاءاللہ ایوارڈ دیں گے 14 اگست کو 23 مارچ کو. اور وہاں پر ہمارے جو مشنز ہیں وہاں پر ایک ہال آف فیم بنایا جائے گا جہاں پر ان کی ٹیسٹیمونیلز تصاویر وہاں پر ان کو وہاں پر ان کی نمائش ہوگی تاکہ سب کی وہاں پر ان کو ملے ان کو ستائش ملے اور حوصلہ بڑھے کہ وہ باقی بھی اس میں کمپیٹ کریں گے. 5% seats to be reserved for children of overseas Pakistanis in professional public sector institutions across Pakistan. یعنی ان کے بچوں کے لیے اگر وہ پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز میں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں وہ ان کو
تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو 5% کوٹا جو مختص ہے ان یونیورسٹیز میں وہ 5% اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہوگا. Need based and merit scholarships for the children of overseas Pakistanis to pursue higher studies in Pakistan and abroad to be initiated at provincial level. یعنی اگر جن کو اگر ضرورت ہوگی تو اس کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا جا سکے گا ان کے بچوں کے لیے اگر وہ چاہیں گے کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو داخلہ دلوانا چاہیں. Dedicated national saving schemes by Central Directorate of National Savings for overseas Pakistanis with attractive rates. Nadra system will be linked with union councils for issuance of marriage, divorce, birth and death certificates to overseas Pakistanis. Number of Nadra and passport facilitation counters to be increased in embassies, Pakistan missions abroad. یعنی یہ تحصیل یونین کونسل تک ہم یہ نظام لے جائیں گے جہاں پر نادرہ ان کو فی الفور ان کی شادی یا خدا نخواستہ اگر ڈائیورس ہے بچوں کے سرٹیفکیٹس ان کی وہ ان کو فی الفور مہیا کریں گے یونین کونسل لیول پر. اور یہ جو نادرہ کے پاسپورٹ جو کاؤنٹرز ہیں ان کو ہم اپنے سفارت خانوں میں اور مشن میں ان کی تعداد ان کی بڑھا دی جائے گی. اسٹیبلشمنٹ آف کیمپ آفیسز بائی منسٹری آف فارن افیئرز ان اوورسیز پاکستانیز concentration areas in Pakistan along with online attestation of documents to be strengthened and made more effective. Online biometric verification of overseas Pakistanis for the sake of pension, bank accounts, sale and purchase of property. Automatic delisting of blacklisted passports of overseas Pakistanis within stipulated time frame. جن کا پاسپورٹ بلیک لسٹ ہو گیا اور مدت پوری ہو گئی ہے تو وہ آٹو پہ نظام ہوگا اور وہ ان کی بلیک لسٹنگ ختم ہو جائے گی. یہ وہ چند اقدامات ہیں جو ہماری حکومت نے باہمی مشاورت کے ساتھ جن کا میں نے ابھی اعلان کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لاکھوں دیار غیر میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں جو کہ ہمارے واقعی سفیر ہیں اور پاکستان ان کے دل میں دن رات سمایا ہوتا ہے, دن میں وہ کام کرتے ہیں, چاہے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی کاروباری ہے, کوئی دکان ہے, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, مزدوری کرتا ہے, لیکن رات کو جب وہ تھک کر گھر آتا ہے تو خواب میں ہر رات وہ پاکستان اس کے خواب میں پاکستان آتا ہے, پاکستان اس کے عزیز و اقارب خاندان اور دوست. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قومی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے عظیم اوورسیز پاکستانیز کو, اور ایک مرتبہ پھر توری صاحب آپ کا شکریہ, سیکرٹری صاحب آپ کا شکریہ, کیپٹن صاحب آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے متعدد پیکیجز کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے.